اهدنا الصراط المستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں کبھی ان کا خیال گزرا۔ اگر تم چاہو تو قرآن کریم کی یہ آیت پڑھو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ ترجمہ، کوئی آدمی بھی ان نعمتوں کو نہیں جانتا جو ان بندوں کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہیں، جن میں ان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے ہم ساری امت کے محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی نعمتوں سے مرنے کے بعد مالا مال فرمائے، ہمارے نصیب میں بھی ایسی نعمتیں لکھی جائے۔ امید ہے کل کا جو سبق میں نے اپلوڈ کیا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کیا ہوگا، کیونکہ اس میں کیا ہے پچھلے سارے تختیوں کا اجرا کور ہو چکا ہے، تو آپ ایک بار وہ ویڈیو دیکھیں گے تو اچھے سے یاد کر لیں گے پھر سے۔ آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں، تختی نمبر 21 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 21، حروف مقطعات۔ یہ قرآن میں ہمیں کئی سارے سورہ کے جو سورہ شروع ہوتے ہیں شروع میں ہم کو یہ پائے جاتے ہیں، حروف مقطعات ہے۔ تو ان کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی لمبے دیر کھینچنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، آج ہم دیکھیں گے۔ الف لام میم۔ یہ الف لام میم میں 3 ہے، الف لام اور میم۔ تو الف کو جلدی پڑھتے ہیں، مد لام اور میم پہ آیا ہے، پورے ملا کے 6 حرف ہے تو کم سے کم 7 تک کھینچنا پڑے گا، اور میم کے اوپر تشدید ہے اسی لیے میم میں مشددہ پر گننا ہوگا، اسی لیے ہم وہاں پہ تھوڑا زور دیتے ہیں۔ الف لام میم، اور اس کو پڑھتے وقت ہم سانس نہیں توڑتے، ٹھیک ہے۔ دوسرا الف لام میم صاد، یہاں پہ اس میم کے اوپر تشدید آیا ہوا ہے، یہ الف ہے جلدی پڑھتے ہیں، اور پھر لام ہے اس کے اوپر تشدید آیا ہوا ہے، اس میم اور میم مل کے اس پہ گننا ہوتا ہے، اس پہ تشدید آیا ہوا ہے، اور یہاں کے میم پہ تشدید نہیں ہے، صرف اس کو لام میم بول کے پڑھ کے گننا نہیں کرتے ہیں۔ اور صاد، اور یہاں پہ دال ہے، دال کے اوپر جزم آتا ہے صاد لکھتے وقت، اسی لیے ہم اس کو خلخلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ الف لام میم صاد۔ دوسرا ہے الف لام کو کھینچنا ہے، مد آیا ہوا ہے، را خڑا زبر ہی ہے، نارمل ہی پڑھتے ہیں۔ الف لام را، الف لام میم را۔ یہاں پہ دیکھیے الف لام میم اور را، لام کو 3 حرف ہے تو 6 حرف کے برابر کھینچے، اور میم کو بھی اسی طرح 6 حرف کے برابر کھینچنا ہے، تو کیونکہ ان کے اوپر مد آیا ہوا ہے، تو یہاں پہ میم اور میم مل کے اور اس کے اوپر تشدید آیا ہوا ہے میم کے اوپر، تو میم مشدہ کے پڑھنے میں ویسے تو غنہ ہوگا،
اور میم ملنے کے بعد بھی غنّے کے ساتھ اخفا ہوگا، اسی لیے ہم لام میم اس طرح پڑھتے ہیں. لیکن اس کے بعد میم کو ہم یہاں پہ روک دیتے ہیں اور را الگ سے تھوڑا سا الگ سے پڑھتے ہیں، ملا کے نہیں پڑھتے. الف لام میم را، ٹھیک ہے. میم گناہ نہیں کرنا ہے وہاں پہ، میم را. اس کے بعد والا یہ پورا ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. کاف ہا یا عین صاد. یہاں پہ دیکھ کاف مد ہے، کھینچتے ہیں، ہا یا کھڑا زبر ہے تھوڑا ہی کھینچتے ہیں. اور عین کے پڑھتے وقت عین اس طرح لکھا جاتا ہے، عین یا نون. تو نون ساکن کے بعد صاد آیا تو یہاں پہ ہمیں اخفا کرنا رہتا ہے، ٹھیک ہے. کاف ہا یا عین صاد. طٰ طاسیم میم. یہ دیکھیے طا سین اور میم 3 حرف ہے، طا سین اور میم. تو طا کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کی مقدار سے کھینچتے ہیں. اور جب سین آتا ہے تو نون کو آپ کو اس کے بعد والی تختی میں سمجھ میں آئے گا. میم ساکن کے قاعدہ میں ادغام ناقص کہتے ہیں، نون کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی لیے ہم پڑھتے وقت سین اور میم الگ الگ کر کے نہیں پڑھتے. طا سین میم، نون آواز نہیں آتی، نون کو میم سے بدل دیتے ہیں، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. وہ تختی ہم اگلے ان کے 22 تختی میں ہم پڑھنے والے ہیں، ابھی تک نہیں پڑھے، اس لیے آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. بس یہ دھیان رکھیے کہ سین اور میم الگ الگ نہیں کرنا ہے، نون کو چھوڑ دے کے سیم اور میم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. پھر سے پڑھتے ہیں. طاسیم میم کے اوپر تشدید ہے، اسی لیے ہم غنہ کر رہے ہیں. میم مشدبر پڑھنے میں غنہ ہوتا ہے. طاسین یاسین صاد. حامیم. یہ الگ الگ ہے نا، یہ حامیم الگ ہے، عین سین قاف الگ ہے. تو حامیم پڑھ کے تھوڑا سا گیپ دیں گے ہم. حامیم عین سین قاف. تو یہاں پہ دیکھیے ہا ہے میم، حامیم، میم کے اوپر مد ہے تو اس کو کھینچتے ہیں، 3 ہے تو 6 حرف کے برابر کھینچتے ہیں. اور یہ ہے عین، نون ساکن کے بعد سین آیا ہے تو یہاں پہ اخفا ہوتا ہے، اور نون ساکن کے بعد قاف آیا ہے تو یہاں پہ بھی اخفا ہوتا ہے. حامیم عین سین قاف، ٹھیک ہے. قاف نون. تو اس تختی میں کیا ہے، کوئی اجرا نہیں رہتا، بس ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. ان کے نام ہی حروف مقطعات ہے، جو کہ قرآن میں جب بھی کوئی سورہ شروع ہوتا ہے اس کے شروع میں سب سوروں کے شروع میں نہیں، کچھ سوروں کے شروع میں یہ ہوتے ہیں. آپ کے دعاؤں میں ہمیں ضرور سے ضرور یاد رکھیے. ہمارے کام کو آسان کرنے کے لیے اللہ سے دعا کیجیے. ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائے اللہ ہمارے پڑھانے کو بھی قبول فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.